بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو لینے اس کے سسرال گئے تو عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو لینے ان کے سسرال گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 22 یا 20 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوڑا بے مثال رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی کو ہمیشہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کہا کہ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ سامعین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ سامعین، آج کا واقعہ جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ،
میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلیں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرأت نہیں کہ میں انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ و روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائے۔ سامعین، آپ کو اسی طرح مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا میکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل جاؤ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ملتا کہ کوئی اس کو ماپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں بنا کہ اس محبت کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس باپ کا پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ خیر دنوں بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، آ کر مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزرے کہ خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ سامعین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ انتقال کر گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر وہ دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کرنے کے لیے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر سامعین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ سامعین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں راہ حق پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔